ڈپریشن، انزائٹی، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے زندگی پہ؟ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی چیز ہے. گھر کے بڑے خوش ہیں تو بچوں میں وہ خوشی کو منتقل کریں گے. سمپل لائف سٹائل کے لیے کچھ اس طرح کا بتائیں کہ آپ پازیٹیو رہیں، مثبت سوچ رکھیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. بی پازیٹیو، ٹینشن نہ لیں. بھائی میں نہیں لیتی، وہ آتی ہے. وہ نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ میری پازیٹیوٹی وہاں کمزور پڑ جاتی. جو ہے اس پہ شکر، خوش رہیں. جو نہیں ہے اس کے لیے کوشش اور دعا اور انتظار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا OAS ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین، زندگی بہت خوبصورت سفر ہے، لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو خوشگوار اور سادہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کہ آپ کے رویے، آپ کی عادات اور خوشگوار ماحول کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہم کیسے اپنا سکتے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ شاکر صاحبہ. سب سے پہلے السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل خیریت سے. اچھا میم، زندگی جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت سفر کا نام ہے، لیکن لوگوں کی جو آج کل سچویشن چل رہی ہے، ڈپریشن، انزائٹی، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے زندگی پہ؟ دیکھیں، خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی چیز ہے. یعنی اگر آج پیرنٹس میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، جس کو ہم ٹینشن اور اسٹریس کا نام دیتے ہیں، تو وہ اولاد اسی کو اڈاپٹ کرے گی اور نسل در نسل یہ نیگیٹو رویے آگے بڑھتے جائیں گے. تو خوشگوار زندگی، جب پیرنٹس خوش ہیں، کپل خوش ہے، گھر کے بڑے خوش ہیں، تو بچوں میں وہ خوشی کو منتقل کریں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج ہم جس بھی رشتے، جس بھی مقام پر ہیں، اس کھڑے ہو کر سوچیں کہ کیا ہم اپنی اگلی جنریشن کو پازیٹیوٹی منتقل کر رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی، یا ہم ان کو خوش رہنے کے لیے زندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا غم زدہ زندگی کی طرف. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی ورزش کی عادت نہیں ہوتی ہے، اور خوراک میں ایسی کون سی چیزیں ایڈ کریں جس سے ان کی زندگی سادہ، آسان اور خوشگوار ہو سکے؟ ہاں دیکھیں، اب آپ کے سوال میں یہ کہ سارا کچھ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہم اپنی خوشگوار زندگی خود بنا سکتے ہیں اور زندگی کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. ایکسرسائز سے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں روز ہی جاگنگ کرنے جانا ہے، گھر میں وہ مشینیں لے کر آنا ضروری ہے، یا جم جوائن کرنا ضروری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میں خواتین کی بات کروں تو آپ کی تو گھر کے کام کاج میں ہی بڑی اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. سیڑھیوں والا گھر ہے تو آپ بلا ضرورت بھی ذرا 4-5 دفعہ سیڑھیاں اترے چڑھے تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اچھا، ڈیلی ایکسرسائز نہیں ہوتی، آپ ویک میں ایک دن کی ایکسرسائز کا اپنی عادت بنا لیں. آپ واک کی عادت بنا لیں. باہر نہیں جایا جاتا، گھر کی چھت ہے، گھر کا اپنا گراج سے سینتا کا ایریا ہے، یعنی ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یوگا کریں، کچھ بھی تھوڑا بہت. اس کے بعد ڈائٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو ڈائٹ کی طرف سے تو بڑے ہم اس وقت ہم نے خود کو بدقسمت بنا لیا ہے کہ ہمیں فوراً سب کچھ چاہیے. کہ خواتین معذرت کے ساتھ کام چور ہوتی جا رہی ہیں. اب انہیں یہ ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ کچھ مل جائے اور بچوں کو خوش کر دو، گھر والوں کو خوش کر دو. اب وہ جو جنک فوڈ ہے، جو فوری طور پہ تیار ہونے والی چیز ہے، وہ پھر فوری طور پہ نقصان بھی پہنچاتی ہے. فریش کھائیں، کم کھائیں. یہ بھی اب بات تھوڑی عجیب لگے گی. آپ کو جب فائدے چاہیے زندگی سے، آپ کو قدرت کے قانون سے فائدے چاہیے، تو اس میں آپ کو، جو میں نے اپنے استاد سے سیکھا، کہ 3 ٹپس ہیں. اگر آپ نیچر سے فائدے لینا چاہتے ہیں تو آپ کم کھائیں، کم سوئیں اور کم بولیں. کیا بات ہے، زبردست ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ حالات کا جبر اور مشکلات کا جو ایک دور چل رہا ہے، وہ انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ کوئی غیبی طاقت ہے کہ جو ہمارے اوپر یہ سے حالات پیدا کر رہی ہے، یا یہ ہمارے اپنے ہی رویے، ہمارے اپنے کردار سے کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور جب ہم غور کریں گے نا، اس کی گہرائی میں جائے گے، تو پتہ چلے گا ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنی خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع کر لیا ہے اور ہم بھیڑ چال میں لگ گئے ہیں. اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اب جب مجھے لینا تو میں کوئی بھی نیگیٹو اس پہ راستہ اختیار کرنے کو تیار ہو جاؤں گی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ سادگی پہ اگر ہم آ جائیں. ہمارے بزرگ جس طرح سادہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن اب ہم دنیا کی دیکھا دیکھی، جب اس کو جو کہتے ہیں نا سو کالڈ ترقی اور عروج لینا چاہتے ہیں، تو ہم غلط چیزیں اپنانا شروع ہو گئے ہیں. تو ذمہ دار ہم اس کے خود ہیں. واپس آ جائیں نیچر کی طرف، واپس آ جائیں سادگی کی طرف. خود کو لمٹ کر لیں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ کون سی چیز نیڈ ہے، اور لگژری سے ذرا بچنے کی کوشش کریں. دنیا کی کوئی بھی لگژری آپ اپنے گھر میں لگی ہوئی کسی ایک چیز کو بھی دیکھ لیں، اگر اس کے 10 فائدے ہیں تو 20 نقصان ہیں. ہم نقصان نہیں دیکھتے، ہم بس ان 10 فائدوں کی طرف لگ جاتے ہیں. لیکن اب تو نظر کا جو لالچ ہے اور آپ کے اندر ایک خواہشات جو جنم لے رہی ہیں، وہ آپ کی جو سادہ زندگی ہے اس کو مزید کمپلیکیٹڈ بناتی جا رہی ہیں. بالکل ایسا ہم چاہ کے بھی اس سے نہیں نکل پا رہے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھوڑا سا خود کو باؤنڈ کر لیں، باؤنڈریز میں آ جائیں، تو مشکل ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ جس طرح کا آج کل کا لائف سٹائل ہے، کیسے ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟
کیسے چھوڑنے کی ایگزامپل کیسے اس عادت کو اپنا سکتے ہیں؟ اپنے آپ پہ تو میں خود ایگزامپل ہوں. میں ایگزامپل دیتی ہوں اپنی فیملی میں, اپنے فرینڈز میں, کہ دیکھیں یہ گاڈ گفٹیڈ بھی ہوتا ہے اور ہم خود سے اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اگر ایک مائنڈ سیٹ کر لیا نا کہ مجھے سادہ رہنا ہے اور زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے, تو پروردگار آپ کو اسی طرح کے معاملات عطا فرما دیتا ہے. یہ ساری مائنڈ گیم ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی اپنے اسٹینڈرڈ ہائی کر لیتے ہیں. میں نے ان کو خوش تو کبھی نہیں دیکھا. میں نے ان کو ہمیشہ جو مقابلے کی دوڑ میں رہتا ہے نا, خوش نہیں رہتا. آپ کانفیڈنٹ ہیں نا اپنے آپ سے, آپ مطمئن ہیں اپنی اس عطا سے جو رب نے آپ کو دی ہوئی آپ کے حصے کی, تو کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں, آپ سب سے نمبر 1 ہی ہیں. لیکن اگر آپ اس میں لگ جائیں گے, اس نے وہ پہنا برانڈیڈ, میں نے لوکل کیوں پہنا, اس کے گھر میں فلاں چیزیں میرے نہیں ہیں, آپ لے بھی آئیں گے, آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا. میں اس دور میں بھی, مجھے بھی اسی کی عادت پڑ گئی ہے, لیکن ہر سال گرمیوں سے پہلے میں اپنے گھر میں چارپائیاں فریش کرواتی ہوں, چھت کی اس طرح سے صفائی کرواتی ہوں, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم راتوں میں چھت پہ سوئیں, کیونکہ میں نے اس کا فرق بہت اچھی طرح دیکھ لیا ہے. جب ہم رات میں چھت پہ سوتے ہیں, کبھی فجر کی نماز قضا نہیں ہوتی, صبح اٹھتے ہیں تو ایسے فریش اور سورج تازہ اگتا ہوا دیکھتے ہیں. مجھے بتائیں اے سیوں والوں میں, مطلب آپ نے بھی کب دیکھا تھا سورج اگتا ہوا؟ میرے تو گھر کی خود اس طرح کی عادت ہے, جیسے آپ نے روٹین بتائی ہے نا, تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی روٹین ہونی چاہیے. اور سادگی کی بات ہو رہی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ سادہ لائف سٹائل جو ہے وہ خوشگوار زندگی کا ایک بہت بڑا ایک عنصر ہے. مطلب یہاں سادہ زندگی بہت اچھی ہے, لیکن سادہ لائف سٹائل کیا ہے؟ چاہے وہ آپ کی خوراک ہو, چاہے وہ آپ کا لائف سٹائل ہو, رہن سہن ہو, انوائرمنٹ ہو, وہ کیا ہے اور کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے؟ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کی لائف سٹائل کرتے ہیں, لیکن اگر ہم باقی عوام کی بات کریں تو وہ اس طرح کی عادت میں کیسے آ سکتے ہیں لائف سٹائل کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے بڑا تو بے وقوف وہ انسان ہوگا کہ جس کے پاس روپے ہیں 10 اور وہ 11 خرچنے کی طرف آ جاتا ہے, صرف اس لیے کہ مجھے اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا ہے. تو عقل مند بننا چاہیے, جتنی چادر ہے اتنے ہم پیر پھیلائیں. ٹھیک ہے. یہ جو خواتین میں, کیونکہ ہم 2 خواتین ہی بیٹھی ہوئی ہیں تو خواتین کو زیادہ میں پوائنٹ کروں گی, کہ جو ایک ہوا چل گئی ہے نا برانڈیڈ چیزوں کے یوز کی, اس سے پلیز بچیں. ہم نے ان کو بہت بزنس دے دیا اور خود ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. ہسبینڈز ہمارے کما کما کے بیچارے تھک جاتے ہیں, اور ان کی کمائی کا زیادہ تر حصہ جو ہے برانڈیڈ کپڑوں, جوتوں اور اپنی بیوٹی جو ہے چیزیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی کپڑا پہنیں, آپ ان کو دیکھ کے کاپی بھی کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی محنت کریں, بالکل وہی چیز مارکیٹ سے جو آپ کو پسند آ رہی ہے کسی برانڈ کی بہت ایکسپینسو, اس کو آپ کاپی کر کے گھر میں خود تیار کروا لیں, تو آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے. نہ جائیں ہوٹلز میں کھانا کھانے اس طرح سے, جس طرح آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاں ہوٹل نیا بنا ہے, ضرور جانا ہے کھانا کھانا ہے, فلاں ریسٹورینٹس کا ضرور کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار والی بات آپ رکھ لیں. وہی فوڈ آپ بچوں کو گھر کیوں نہیں بنا کے دے دیتے؟ جنک فوڈ دیکھیں, 2 نقصان ہو رہے ہیں, آپ کی صحت بھی جا رہی ہے اور آپ کی آمدن بھی ضائع ہو رہی ہے. تو سادگی تو اسی طرح آئے گی نا. اور پھر فیملی میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ کا کانفیڈنٹ ہونا, آپ کا پروقار ہونا آپ کو ان زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں میں نمایاں کرتا ہے, کہ جنہوں نے اپنے پر بہت پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, بھیڑ چال میں, ان کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوگی جو ایک سادہ بندے کے کانفیڈنس کے ساتھ, سادگی کے ساتھ, اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جو اس نے اختیار کیا ہوا ہے, جو رونق اس کی پرسنالٹی پہ نظر آئے گی. زبردست زبردست. اچھا, آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور اس کا ذکر میں کر لوں, روحانی علاج. جی, اس کا کیا عمل دخل ہے آپ کی سادہ زندگی کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ تو ہمارے لیے نا ایک قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے. میرے مینٹور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب, جن کو بھی اس فانی دنیا سے گئے ہوئے صرف چند دن ہوئے ہیں, انہوں نے جنوری کے اپنے خطاب میں اس بک کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ دنیا کے ہر گھر میں پہنچا دو, انسان بہت تکلیف میں ہے. بیماریاں, اسٹریسڈ, بیماریاں کیا, جسمانی, ذہنی اور ہماری زندگی کے روزمرہ کے حالات, اس کا سلوشن لینے کے لیے جب ہم باہر نکلتے, ایک تو ہمیں کوئی صحیح اوتھینٹک بندہ نہیں ملتا, دوسری بات ہے کہ پھر اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. روحانی علاج کتاب کے اندر تمام تر ذہنی, روحانی, جسمانی, نفسیاتی امراض کے لیے سلوشن ہے, جو کہ الہامی کتاب سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف قرآن پاک سے اور دیگر الہامی کتب سے ان کو یہاں پر کمپائل کیا گیا, اور اس پہ آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا. صرف آپ نے یقین کے ساتھ وہ عمل کرنا ہے, وہ آیت پڑھنی ہے, جو بھی طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو کرنا ہے, اور اپنے حسب توفیق صدقہ اس کا پہلے دے دینا. تو یہ کتاب میں خود اور ہم سب جو خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے فالوورز ہیں, ہم نے یہ مشن لیا ہوا ہے کہ ہم نے
جہاں جہاں بھی ہم جائیں ہم اس کو گفٹ کریں گے. تو آپ کے اس شو کے توسط سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آ کے کوئی بھی مجھے میسیج کرے, میں ان کو بک پہنچا دوں گی. زبردست زبردست. اچھا میم, لاسٹ میں یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ اکثر ہم نے ہر کسی سے سنتے آتے ہیں بی پازیٹیو بی پازیٹیو, آپ ہمیشہ ہی پازیٹیو رہیں, تو یہ پازیٹیو ہے کیا, اور اس کی کوئی ٹپ بتائیں کہ جیسے اب آپ نے بتایا کہ لگژری لائف اسٹائل, جی, تو سمپل لائف اسٹائل کے لیے کچھ اس طرح کا بتائیں کہ آپ پازیٹیو رہیں, مثبت سوچ رکھیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں. اچھا یہ رہا نہیں جا سکتا, یہ کتابی بات ہے, بی پازیٹیو, ٹینشن نہ لیں. بھائی میں نہیں لیتی, وہ آتی ہے اور میں پازیٹیو رہنا چاہتی ہوں. نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ میری پازیٹیوٹی وہاں کمزور پڑ جاتی ہے. اب ہونا کیا چاہیے, ابھی ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا جرمز زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں, ہم کمزور نہیں ہوئے. اب ہمیں ان کے اندر خود میں طاقت لانی ہے. اس کے لیے ایک بہت اچھا سا ٹپ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پازیٹیو رہنا لفظوں سے نہیں ہو سکتا. ہمارے سلسلے میں ہمیں مراقبہ کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اچھا. اور مراقبہ مینس لوگ اس کو میڈیٹیشن کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. اب یہ مراقبہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس میں ایک ہی ایکسرسائز میں آپ کو فزیکل, مینٹل, اسپریچول تینوں ہیلتھس مل جاتی ہیں. اور یہ اتنی مختصر سی پریکٹس ہے کہ اس پہ کوئی خرچ بھی نہیں ہے, اور صرف دن کے 15 منٹ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. تو جب آپ مراقبہ میں بیٹھتے ہیں نا, میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں, کسی استاد کی گائیڈنس میں بیٹھے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. میرے یوٹیوب چینل پر میں نے اس کی بڑی اچھی واضح ویڈیوز بھی لگائی ہوئی ہیں, لوگ بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. آپ میڈیٹیشن کی عادت بنا لیں, دن میں 1 دفعہ کم از کم یا 2 دفعہ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو نیگیٹو آپ کے اندر وائبس ہیں, جو نیگیٹیوٹی آپ کے اورا پہ چڑھی ہوئی ہے, وہ ریموو ہوتی جائے گی, اور پازیٹیوٹی خود بخود آپ کے اس اینٹینا پہ وہ آ کے ٹچ ہوگی اور آپ کے اندر وہ آتی جائے گی. تو یہ زبردست مفت کا ٹپ ہے مراقبہ کی عادت بنانا. اس کے بعد بینگ اے مسلم, بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی الہامی کتب سے کوئی ایک اسم رب کے لیے, گاڈ کے لیے, اللہ کے لیے, اس کو اپنی عادت بنا لیں. جیسے ہم یا حیو یا قیوم کے ورد کو ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ اپنی عادت سانس کی طرح بنا لیں, تو آپ دیکھیں نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہوتی جائے گی اور پازیٹیوٹی آپ کے قریب آتی جائے گی. اور شکر گزار بنیں, جو ہے اس پہ شکر, جو نہیں ہے اس کے لیے کوشش اور دعا اور انتظار. زبردست, بہت شکریہ سائرہ صاحبہ, اتنی زبردست ٹپ دی اور اتنی زبردست میسیج دیا ہے. زندگی کو بوجھ مت سمجھیے, مثبت رہیں اور ایک نئے دن کا آغاز پازیٹیو سوچ کے ساتھ کیجیے. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.